بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ابتدائی اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام کو حد الوسیع مخفی رکھتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی اس وجہ سے کہ ان کو کفار سے اذیت نہ پہنچے اخفاء کی تلقین ہوتی تھی۔ جب مسلمانوں کی تعداد 39 تک جا پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار کی درخواست کی کہ کھلم کھلا علی الاعلان تبلیغ کی جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول انکار فرمایا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار پر قبول فرما لیا اور ان سب حضرات کو ساتھ لے کر مسجد کعبہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغی خطبہ شروع کیا۔ یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ اسی دن اسلام لاتے ہیں اور اس کے 3 دن بعد حضرت عمر فاروق مشرف با اسلام ہوئے ہیں۔ خطبے کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے کفار اور مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی باوجود یہ کہ مکہ مکرمہ میں ان کی عام طور سے عظمت اور شرافت مسلم تھی، اس قدر مارا کہ تمام چہرہ مبارک خون سے بھر گیا، ناک کان سب لہو لہان ہو گئے تھے، پہچانے نہ جاتے تھے۔ جوتوں سے لاتوں سے مارا، پاؤں میں روندا اور جو نہ کرنا تھا سب کچھ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق بے ہوش ہو گئے۔ بنو تیم یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی، وہ وہاں سے اٹھا کر لائے۔ کسی کو اس میں تردد نہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وحشیانہ حملے سے زندہ بچ سکیں گے۔ بنو تیم مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر اس حادثے میں وفات ہو گئی تو ہم لوگ ان کا بدلہ لیں گے۔ عتبہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے مارنے میں بہت زیادہ بدبختی کا اظہار کیا تھا، اس لیے ان کے قبیلے نے اعلان کیا کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کا بدلہ عتبہ کو قتل کر کے لیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو شام تک بے ہوشی طاری رہی، آوازیں دینے اور بات کرنے پر بھی جواب نہیں دیتے تھے۔ شام کو آوازیں دینے پر وہ بولے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے اس پر بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ کی بدولت یہ مصیبت آئی، اور دن بھر موت کے منہ میں رہنے پر بات کی تو بھی حضور ہی کا جذبہ اور انہی کی لے لوگ پاس سے اٹھ کر چلے گئے کہ بددلی بھی تھی اور یہ بھی کہ آخر کچھ جان باقی ہے کہ بولنے کی نوبت آئی ہے، اور آپ کی والدہ ام خیر سے کہا گئے کہ ان کے کھانے پینے کے لیے سب چیز کا انتظام کر دیں۔ وہ کچھ تیار کر کے لائیں اور کھانے پر اصرار کیا، مگر حضرت ابوبکر کی وہی ایک صدا کہ حضور کا کیا حال ہے، حضور پر کیا گزری۔ ان کی والدہ نے فرمایا کہ مجھے تو خبر نہیں کہ کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ام جمیل حضرت عمر کی بہن کے پاس جا کر دریافت کر لو کہ کیا حال ہے۔ وہ بیچاری بیٹے کے اس مظلومانہ حالت کی بے تابانہ درخواست کو پورا کرنے کے واسطے ام جمیل کے پاس گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی بدستور کے موافق اس وقت کا اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھیں۔ فرمانے لگی کہ کیا جانو کون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کون ابو بکر۔ تیرے بیٹے کی حالت کا سن کر رنج ہوا، اگر تو کہے تو میں چل کر اس کی حالت دیکھوں۔ ام خیر نے قبول کر لیا، ان کے ساتھ گئیں اور حضرت ابوبکر کی حالت دیکھ کر تحمل نہ کر سکیں، بے تحاشا رونا شروع کر دیا کہ بد کرداروں نے کیا حال کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کیے کی سزا دے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پھر پوچھا،
حضور کا کیا حال ہے؟ جمیل نے حضرت ابو بکر کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کرو۔ تو جمیل نے خیریت سنائی اور عرض کیا کہ بالکل صحیح سالم ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ارقم کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خدا کی قسم کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضور کی زیارت نہ کروں گا۔ ان کی والدہ کو تو بے قراری تھی کہ وہ کچھ کھا لیں، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک زیارت نہ کروں گا کچھ نہ کھاؤں گا۔ اس لیے والدہ نے اس کا انتظام کیا کہ لوگوں کے آمد و رفت بند ہو جائے، مبادا کوئی دیکھ نہ لے اور کچھ اذیت نہ پہنچائے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا تو حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر حضور کی خدمت میں ارقم کے گھر پہنچی۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور سے لپٹ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی لپٹ کر روئے اور مسلمان بھی سب رونے لگے کہ حضرت ابو بکر کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے درخواست کی کہ یہ میری والدہ ہیں، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی فرما دیں اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول دعا فرمائی، اس کے بعد ان کو اسلام کی ترغیب دی، وہ بھی اسی وقت مسلمان ہو گئیں۔ عیش و عشرت، نشاط و فرات کے وقت محبت کے دعوے کرنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں۔ محبت و عشق وہی ہے جو مصیبت اور تکلیف کے وقت بھی باقی رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کا ڈر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باعث جمع اہل سنت انبیاء کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہیں، اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ حضور اقدس نے خود ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر جنت میں داخل ہوں گے۔ ان سب کے باوجود فرمایا کرتے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا کہ کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ ربیہ سلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابو بکر میں کچھ بات بڑھ گئی اور انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا۔ فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو کہہ لو ورنہ میں حضور سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا۔ وہ تو اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور سے شکایت کریں۔ میں نے کہا تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول مجھ سے خفا ہو جائے گا اور اس کی خفگی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ تو ربیہ کی ہلاکت میں کیا تدرج ہے۔ اس کے بعد میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلے میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلے میں یوں کہہ کہ اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ یہ ہے اللہ کا خوف۔ ایک معمولی سی کلمے میں حضرت ابو بکر صدیق کو بدلے کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی اور پھر حضور کے واسطے سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربیہ بدلہ لے لیں۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں
اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کپڑے کی تجارت ہوتی تھی اور اسی سے گزر اوقات تھی۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو حسب معمول صبح کو چند چادریں ہاتھ پر ڈال کر بازار میں فروخت کے لیے تشریف لے چلے۔ راستے میں حضرت عمر فاروق ملے، پوچھا کہاں چلے؟ فرمایا بازار جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ اگر تم تجارت میں مشغول ہو گئے تو خلافت کے کام کا کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں؟ عرض کیا کہ ابو عبیدہ جن کو حضور نے امین ہونے کا لقب دیا ہے ان کے پاس چلیں اور آپ کے لیے بیت المال سے کچھ مقرر کر دیں گے۔ دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک مہاجری کو جو اوسطاً ملتا تھا نہ کم نہ زیادہ وہ مقرر فرما دیا۔ ایک مرتبہ بیوی نے درخواست کی کہ کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میرے پاس تو دام نہیں کہ خریدوں۔ اہلیہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے روز کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا بچا لیا کریں، کچھ دنوں میں اتنی مقدار ہو جاوے گی، آپ نے اجازت فرمائی۔ اہلیہ نے کئی روز میں کچھ تھوڑے سے پیسے جمع کیے۔ آپ نے فرمایا کہ تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ اتنی مقدار ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتی ہے، اس لیے جو اہلیہ نے جمع کیا تھا وہ بھی بیت المال میں جمع فرما دیا اور آئندہ کے لیے اتنی مقدار جتنا انہوں نے روزانہ جمع کیا تھا اپنی تنخواہ میں سے کم کرا دیا۔ اتنے بڑے خلیفہ اور بادشاہ پہلے سے اپنی تجارت بھی کرتے تھے اور وہ بھی ضرورت کو کافی بھی تھی کہ جیسا کہ اس اعلان سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے فرمایا کہ میری قوم کو یہ بات معلوم ہے کہ میرا پیشہ تجارت ہے، جو میرے اہل و عیال کو ناکافی نہیں تھا، لیکن اب خلافت کی وجہ سے مسلمانوں کے کاروبار میں مشغول ہے، اس لیے بیت المال سے میرے اہل و عیال کا کھانا مقرر ہوگا۔ اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا تو حضرت عائشہ کو وصیت فرمائی کہ میری ضرورتوں میں جو چیزیں بیت المال کی ہیں وہ میرے بعد آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جائیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دینار یا درہم نہیں تھا، ایک اونٹنی دودھ کی، ایک پیالہ، ایک خادم تھا، بعض روایت میں ایک اوڑھنا ایک بچھونا بھی آیا ہے۔ یہ اشیاء جب حضرت عمر کے پاس نیابت میں پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق پر رحم فرمائے کہ اپنے بعد آنے والے کو مشقت میں ڈال گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک کہن کے کھانے سے کیا کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک غلام تھا جو غلہ کے طور پر اپنی آمدنی سے جو حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کچھ کھانا لایا اور حضرت نے اس میں سے ایک لقمہ نوش فرمایا۔ غلام نے عرض کیا کہ آپ روزانہ دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کس ذریعے سے کمایا، آج دریافت نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے دریافت کرنے کی نوبت نہیں آئی، اب بتاؤ۔ عرض کیا کہ میں زمانہ جاہلیت میں ایک قوم پر گزرا اور ان پر منتر پڑھا، انہوں نے مجھ سے وعدہ کر رکھا تھا، آج میرا گزر ادھر کو ہوا تو ان کے یہاں شادی ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے یہ دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ تو مجھے ہلاک ہی کر دیتا۔ اس کے بعد حلق میں ہاتھ ڈال کر قے کرنے کی کوشش کی مگر ایک لقمہ، وہ بھی بھوک کی شدت کی حالت میں کھایا گیا، نہ نکلا۔ کسی نے عرض کیا کہ پانی سے قے ہو سکتی ہے؟ ایک بہت بڑا پیالہ پانی کا منگوایا اور پانی پی پی کر قے فرماتے رہے یہاں تک کہ وہ لقمہ نکالا۔ کسی نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یہ ساری مشقت اسی ایک لقمے کی وجہ سے برداشت فرمائی۔
آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری جان کے ساتھ یہ بھی لقمہ نکلتا تو میں اس کو نکلواتا۔ میں نے حضور سے سنا ہے جو بدن مال حرام سے پرورش پائے آگ اس کے لیے بہتر ہے۔ مجھے یہ ڈر ہوا کہ میرے بدن کا کوئی حصہ اس لقمے سے پرورش نہ پا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قسم کے واقعات متعدد بار پیش آئے کہ احتیاط مزاج میں زیادہ تھی، تھوڑا سا بھی شبہ ہو جاتا تو کہہ فرماتے۔ بخاری شریف میں ایک اور قصہ اسی قسم کا ہے کہ کسی غلام نے زمانہ جاہلیت میں کوئی کہانت یعنی غیب کی بات نجومیوں کے طور پر کسی کو بتلائی تھی۔ وہ اتفاق سے صحیح ہو گئی۔ ان لوگوں نے اس غلام کو کچھ دیا جس کو انہوں نے اپنی مقررہ رقم میں حضرت ابوبکر صدیق کو لا کر دے دیا۔ حضرت نے نوش فرمایا اور پھر جو کچھ پیٹ میں تھا سب کہہ کیا۔ ان واقعات میں غلاموں کا مال ضروری نہیں کہ ناجائز ہی ہو، دونوں احتمال ہیں، مگر حضرت ابوبکر صدیق کی کمال احتیاط نے اس مشتبہ مال کو بھی گوارا نہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا احتیاطاً باغ وقف کرنا۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ بیت المال سے کچھ لوں، مگر عمر نے نہ مانا کہ دقت ہوگی اور تمہاری تجارت کی مشغولی سے مسلمانوں کا حرج ہوگا، اس مجبوری سے مجھے لینا پڑا، اس لیے اب میرا فلاں باغ اس کے عوض میں دے دیا جائے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہو گیا تو حضرت عائشہ نے حضرت عمر کے پاس آدمی بھیجا اور والد کی وصیت کے موافق وہ باغ دے دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے باپ پر رحم فرمائے، انہوں نے یہ چاہا کہ کسی کو لب کشائی کا موقع ہی نہ دیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور میرے دیکھنے اور سننے والوں کو گناہوں سے معاف فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ اور اللہ کے رسولوں کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔